کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے، لیکن وہ ساری دنیا میں پاکستان کا اور اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ وہ ہیرے ہم چن چن کر لاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروائیں گے کہ جنہوں نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور یہ لوہا جو انہوں نے منوایا اس میں پاکستان اور بیرون ملک ہر جگہ پر ان کا نام مشہور ہے، اور اب انہیں ایک بہت اہم عہدے کے لیے چنا گیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے گلگت بلتستان سے اپنا سفر شروع کیا، اور آج وہ برطانیہ کے شعبہ صحت میں قابل ذکر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں ڈیجیٹل انوویشن متعارف کروائیں اور یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا اور نوو نارڈس فارماٹک جیسی نامور تنظیموں میں ڈیجیٹل تبدیلیاں لے کر آئے۔ حال ہی میں شوکت علی خان صاحب کو برطانیہ کے NHS بورڈ کے لیے چیف ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن آفیسر کا عہدہ دیا گیا ہے، اور یہ بورڈ جو ہے برطانیہ میں سب سے بڑا میڈیکل بورڈ ہے جو کہ صحت کی خدمات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب شوکت علی خان صاحب سے اور ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم شوکت علی خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ اب اگر ہم آپ کی کہانی دیکھیں تو آپ نے ایک ایسے علاقے سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا جہاں پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں، اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ آغا خان یونیورسٹی کے گلوبل چیف انفارمیشن آفیسر بنے۔ پاکستان کی طرف سے آپ کو UN کے چیف IT آفیسر کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ہیں، اور میں کیونکہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پہ ہم جس طرح کے ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز اور بیسک انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ ہمیں بچپن سے ہی پرزیورنس اور اڈاپٹیبلٹی اور ان تمام مشکلات کی وجہ سے پھر ہمیں جو ایجوکیشن کے جو پاور ہے اس کو شروع سے ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فوکس پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے فیوچر کے لیے، کہ ہم ایجوکیشن میں فوکس رہیں، اڈاپٹیبل رہیں، ایجائل رہیں، اور یہ جو جتنی بھی وہاں پہ بیسک مشکلات سے ہم دوچار ہوتے ہیں، میرے جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے علاقے میں، ان کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپرچونٹیز میں، اور تعلیم کے ذریعے، اور اچھے جو ہم رول ماڈلز اگر بن سکیں سوسائٹی میں ان کے ذریعے۔ تو بیسک چیز یہ ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پرسسٹنس سکھاتا ہے، اڈاپٹیبلٹی سکھاتی ہے، اور وہ ہمیں بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ جو ایجوکیشن کی جو پاور ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے کمیونٹی لیڈ ڈیولپمنٹس ہیں، میرا تعلق ہنزا سے اور گلگت بلتستان سے ہے، وہاں پہ جو آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے جو کام ہیں، یا پھر جو کمیونٹی لیڈ جتنے بھی سروسز ہیں، وہ پھر ہمیں ایک اوور آل ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بچپن سے ہی اسکاؤٹنگ اور اس طرح ٹیم بلڈنگز اور کمیونٹی کے لیے کام کرنے کا جو ایک رول ماڈلز ہمارے ہوتے ہیں بزرگ، ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچپن سے ہی کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کی طرف، اور فیوچر کے لیے کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ بالکل۔ اچھا، اس چیز کی طرف آئیں کہ پاکستان میں کسی بھی چیز کا ڈیٹا نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے مریضوں کا ہمارے پاس ڈیٹا ہو، سارے مریضوں کا ڈیٹا ہو، اور ہم اس ڈیٹا کی مدد سے ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم بنا سکیں؟ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ، اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کچھ؟ یہ ایک بہت ہی ضروری سوال ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اوور آل دیکھیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے پورے پاکستان میں، اس کے ڈیٹا کو لنک کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان تمام کو لنک کریں۔ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ دوسرے ممالک میں جس طرح الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ سسٹمز ہیں پبلک ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، ان کے تھرو ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو سیو کیا جاتا ہے، اور اس کو یوز کیا جاتا ہے پیشنٹ کے جو پورا الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے تھرو جو آؤٹ کمز ہیں، میڈیکل آؤٹ کمز ہیں، ان کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر پالیسیز ہوں کہ الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ امپلیمنٹ ہو تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں، تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ان کے درمیان میں ایک لنک ہو جس سے وہ ڈیٹا شیئر ہو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ایک فلو آف ڈیٹا ہو، تو
اس کے تحت ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ پیشنٹ کا جتنا بھی جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ کیا ہے، تاکہ وہ پیشنٹ اگر ایک علاقے سے دوسری جگہ میں جاتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ تمام جو مینول جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی چیزیں ان پہ ٹائم لگانے کے بجائے اس کے ٹریٹمنٹ پہ اور ڈائگنوسس پہ ٹائم لگائیں، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس یہ الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ سسٹمز اویلیبل ہوں۔ اور بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کو ایک بنیادی ضرورت کے طور پہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اب مجھے یہ بھی بتائیے گا شوکت علی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، ہر چیز میں اے آئی استعمال ہو رہی ہے، ہم کیسے اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک زبردست دور سٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں تمام ممالک کے لیے یہ موقع ایکولی اویلیبل ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر سکیں۔ اگر ہم یہاں پہ اے آئی ایجوکیشن کو اور اسکل ڈیولپمنٹ کو اپنی بنیاد بنائیں ہماری پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر، اور اس کو ہم پورا جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکو سسٹم ہے اس کو ہم انکریج اور اپریشیٹ کریں، اور سیکٹرز ہیں ہمارے وہاں پہ اے آئی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں۔ فار ایگزامپل ہم اگر خان ہاسپٹل کی میں بات کروں تو ہم لوگ مختلف ہمارے پاس پروجیکٹس اس وقت اوور 40 پروجیکٹس چل رہے ہیں جہاں ہم یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ اے آئی کو ہم کیسے یوز کریں، پیشنٹ کی انٹریکشن میں کیسے یوز کیا جائے، ہمارے جو پروسیسز ہیں ان کے آپٹیمائزیشن میں کیسے ہم ان کو یوز کیا جائے، جو ریپیٹیٹیو جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر کیسے ان کو ہم یوز کیا جائے، اور اس کے اراؤنڈ پالیسیز کس طرح کے بنائے جائیں۔ ہم نے آلریڈی ہائر ایجوکیشن کے حساب سے خان یونیورسٹی نے اے آئی کے پالیسیز بنائے ہیں، ابھی ہم آپریشنل جو پالیسیز ہیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کی جو اپلیکیشنز ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو پرائمری سیکنڈری جو اسکول سسٹم ہے، جو کالج سسٹم ہے، اس کے اندر اے آئی کا جو ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے، لوگوں کو ہم کیسے انکریج کریں کہ وہ اس طرف آئیں، ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو یوز کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا سنتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت سارے ہمیں فائدے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے ہمیں یہ باؤنڈریز بھی پتہ ہوں کہ اس کے رسکس کیا ہیں، اپورچونیٹیز کیا ہیں، اور پھر رسکس کیا ہیں۔ تو ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے لیے، اور پھر ڈیٹا کو انشور کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اویئرنیس ہے اس تمام کی جو ایڈیشنل ہمیں فائدے ملتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرنے کے ساتھ ساتھ، جو رسکس ہیں ہمارے سامنے، ان تمام کو جاننے کے لیے اور ان کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پالیسیز کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہنرمند لوگ ہیں جن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو مہارت حاصل ہے، ان لوگوں کو اس تمام کام میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب آپ کی تقرری ہوئی ہے برطانیہ کے NHS میں بطور چیف ڈیجیٹل آفیسر، تو پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے NHS سے، جو برٹش ہیلتھ سسٹم ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو میری جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز ایگزیکٹو چیف ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن سسٹم، اس سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی وہاں پہ ایک بہت ہی فیئر سسٹم ہے جس کے تھرو یہ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہ پورا آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے ریکروٹمنٹ کے جو پروسیس میں کوئی 50 سے زیادہ لوگ شامل تھے، مختلف اسٹیک ہولڈر انٹرویوز ہو رہے تھے، بورڈ انٹرویوز ہو رہے تھے، 1-on-1 انٹرویوز ہو رہے تھے، تو وہ ہر لحاظ سے ایویلویٹ کرتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس پوزیشن کے لیے واقعی میں صحیح کینڈیڈیٹ ہیں۔ دوسرے پھر ان کا جب ایک دفعہ وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ صحیح کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے ریفرنس چیک کرتے ہیں، 5-6 قسم کے، پروفیشنلی، پرسنلی، اور ہر طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ کیا اس کے حساب سے ہے جو آپ کی ایویلویشن ان کے پاس ہے۔ اس تمام مراحل کے بعد وہ پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک میرٹ پہ وہ سلیکشن کرتے ہیں کی پوزیشنز کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو کی پوزیشنز ہیں اس پہ میرٹ کا خیال کریں، اور میریٹوکریٹک طریقے سے ہم اپنے پروسیس کو چلائیں اور اچھے لوگوں کو آگے لائیں، تاکہ وہ ہمارے جتنی بھی کرٹیکل جو ہمارے ڈومینز ہیں ان کے اندر اسٹریٹجیز بنائیں، ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں۔ ساتھ ساتھ NHS سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارا
جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، کیونکہ وہاں کا جو سب سے بڑا ہیلتھ سسٹم ہے وہ نیشنل ہیلتھ سروسز ہے. نیشنل ہیلتھ سروسز میں آف کورس گورنمنٹ بہت سارا انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے جو ڈیجیٹائزیشن کے لیے، اوور آل ہیلتھ آؤٹ کمز کے لیے، اوور آل ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے، ساتھ ساتھ آف کورس جو ایکیوٹ اور جتنے بھی وہاں پہ جو ٹریٹمنٹس ہیں اس حوالے سے. جو ہمارے پالیسیز ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو صحیح انویسٹمنٹس کریں اپنے لوگوں کے ہیلتھ کے لیے، اس کے حساب سے انفراسٹرکچر کو ہم اپ گریڈ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ جو امپورٹنٹ ایریا ہے اس کو دیں، تاکہ وہ اس کے حساب سے آگے اسٹریٹجیز بنائیں اور اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ سٹیزنز کو ہو. تو میرے خیال میں 2-3 جو بیسک چیزیں ہمیں، ایک تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، جو میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کریں اور ان پہ اعتبار کریں کہ وہ آگے اس کو لے کے جائیں. دوسرا یہ کہ سسٹمز کے اندر انویسٹمنٹس کریں صحیح طرح، تاکہ ان انویسٹمنٹس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اوور آل جو ہیلتھ آؤٹ کمز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے وہ کام آئیں. ساتھ ہی ساتھ پھر نیشنل ہیلتھ سروسز میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ریجنز میں، فار ایگزامپل پورا جو یو کے کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کو 42 ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ بورڈز، ہیلتھ بورڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تاکہ ہر ریجن کے حساب سے وہاں کے لوگوں کو وہ امپاورمنٹ دی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جو اویلیبل بجٹس ہیں ان کو وہ مینیج کریں اور ان کو اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ وہ جو پروفیشنلز ہیں اور وہ جو جتنے بھی پیرامیڈیکل میڈیکل جو سٹاف ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم یہاں پر ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. شوکت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور برطانیہ کا جو ہیلتھ چلانے والا، جو صحت چلانے والا جو ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز، وہاں پر انہیں چیف ڈیجیٹل آفیسر کے طور پر اب جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے، اور اب وہ وہاں جا کر یہ ذمہ داری سنبھالیں گے.